والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرامين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم صاحب کے ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جہاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، خالق مطلق ہے. آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکاں راحت قلب و سینہ سرور مدینہ غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے پیارے قلم سے اپنی عبادت کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ عبادت کے متعلق جب ارشاد فرمایا تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اللہ کی عبادت کریے. فصلی لربک وانحر، اور اپنے رب کے حضور آپ قربانی دیجیے. اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو عبادت ہے، عبادت میں جسمانی عبادت، مالی عبادت کا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ حکم فرمایا کہ آپ جو ہے اپنی جسمانی عبادت فرض ہے، مالی عبادت بھی فرض ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے جو قربانی ہے، قربانی وہی عبادت ہے اللہ کی. تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی جو ہے رب العالمین کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے یا اس پر آفتیں، مسائل، مصیبتیں آ جاتی ہیں تو اللہ کا حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے جو ہے اگر مصیبت ہے، پریشانی ہے تو تم مدد کیسے طلب کرنا. تو اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہونا ہے وہ کیسا؟ تو عبادت کے ذریعے سے میری مدد چاہنا. تو یہاں پر ہوا کیا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے سے. تو اللہ نے فرمایا صبر کے ذریعے سے بھی مدد طلب کرو اور عبادت کے ذریعے سے مدد طلب کرو. تو اللہ تعالیٰ نے حکم جا بجا فرمایا کہ بندوں کو، پیغمبروں کو اللہ نے جو بھی ان کو اوپر آزمائشیں گزری، بڑی سے بڑی آزمائشیں گزری، اور ہماری جو آزمائش ہے اب کے دور میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو پریشان ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. انبیاء کے سامنے ہماری آزمائش ذرہ برابر بھی نہیں ہے. ہم کچھ بھی، ہم بہت مزے میں ہیں. ہم جو مصیبتیں اور آفتیں کہہ رہے ہیں یہ مصیبت بھی نہیں ہوتی اگر ہم سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے لاکھ لاکھ کہ ہم سے بھی گئے گزرے لوگ دنیا میں موجود ہے. اگر ان کو دیکھیں گے تو بولیں گے مولا ہم بہت مزے میں ہیں، ہم بہت اچھے ہیں. ناشکرہ بنا کر کوئی لفظ ہی نہیں رہیں گا وہاں پر. تو یہاں پر جب اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو. مدد طلب کر تو اللہ سے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم اگر مدد طلب کرنا ہے تو تم میری عبادت سے مدد طلب کرو، صبر کر کے مدد طلب کرو. کیوں صبر؟ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد ہوتی ہے صبر والوں کے ساتھ. تو صبر بھی کبھی کچھ، ہر چیز سے کچھ پیمانے ہیں، ہر چیز سے کچھ جو ہے حدود ہیں. تو کس طریقے سے جو ہے ہر چیز کے حدود قائم ہو چکے ہیں. تو صبر میں بھی کچھ حدود ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سامنے والا شخص جو ہے آپ کو ظلم کر رہا، آپ کی جو ہے جان اور مال خطرے میں ہے، ہم خطرے میں ہیں اور آپ صبر. تو یہ نہیں ہے صبر کا مطلب. ظلم سہنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک حد تک جو ہے اس کا آپ جو ہے بچاؤ کر سکتے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے بارگاہ میں لا سکتے خوشنودی کے لیے، لیکن ایک حد ختم ہونے کے بعد وہاں پہ وہ برداشت بھی نہیں کرنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم صبر کرو. تو یہی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے پیارے میں ارشاد فرمایا
فصلی علیہ وسلم آپ عبادت کریے اور جو ہے میری رضا کے لیے میرے لیے آپ قربانی دیجیے۔ تو یہاں پر قربانی کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اشارہ کرتے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جن کی آزمائشوں میں بڑی آزمائشوں میں گزرنے کے بعد آپ کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آپ کی ادا کو روز قیامت تک امت مصطفیٰ کے لیے ساری دنیا کے لیے اللہ نے اس کو واجب کر دیا۔ وہ ادا پسند آئی، اور ادا کیسا پسند آئی کہ آپ کو پہلے اللہ نے آزمائش میں ڈالا، بڑی آفتوں میں، بڑی سے بڑی آزمائش ہے جس کو آج ہم نہیں کر سکتے، دوسرا انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری امت پر یہ کرم کر دیا کہ وہ آزمائش میں اللہ نے سب کو نہیں ڈالا، بلکہ اپنے ایک چہیتے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، ڈال کے پھر آپ کی اداؤں کو اللہ نے امت مصطفیٰ کے لیے روز قیامت کے لیے اللہ نے اس کو واجب کر دیا، اور اس وقت اخلاص اور جو ہے ہمارا للہیت ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے لیے اس کے اعمال اور اس کی جزا بھی اللہ نے متعین کر ڈالی کہ جو بندہ جتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جتنا اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ قربانی دیتا ہے، تو اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آزمائشوں کے بعد جس کو ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سے بڑی کڑی سے کڑی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اور آپ کی فطرت اتنی بہترین ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ شعور کو پہنچے، شعور کو مانا یعنی ایک 8-9 سال کی عمر کو آپ جب پہنچے ابراہیم علیہ السلام، تو وہاں پر جو ماحول تھا وہ ایک بت پرستی کا ماحول تھا، لوگ جو ہے مخلوق کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر لوگوں نے جب آپ سے کہا کہ چلو عبادت، تو آپ کا فطری عمل یہ تھا کہ آپ اس چیز کی طرف جایا ہی نہیں کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے کہ یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے، بت کیسا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی معصوم ذہن میں بھی یہ خیال ہے کہ خدا تو ایسی شے ہو ہی نہیں سکتی جس کو زوال ہے، خدا ایک لا زمانی، نہ زوال، نہ اس کو حد بندی، نہ اس کو ہم سوچ میں بھی نہیں لا سکتے، وہ خدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنی معصوم ذہن سے آپ نے اس چیز کا جو ہے اس سے دوری اختیار کی ہے، اور اس ماحول کے حساب سے بھی اپنے آپ کو آپ نے بچا کے رکھا۔ جب آپ شعور کی عمر کو پہنچے تو آپ نے اپنے آپ کو بچایا اس چیز سے۔ آپ کا جو طبی اعلان تھا کہ آپ نے اس چیز کو پسند بھی نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہے جا کے کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، فلاں مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں، مخلوق کو خدا بول رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ اس کے بعد رب العالمین نے آپ کو اپنی معرفت عطا کی، اپنی پہچان عطا کی۔ اس کے بعد تو پہچان عطا ہوئی، اس کے بعد پھر جب آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی، اس کے بعد آزمائشوں کا اور بڑا مسئلہ شروع ہوا، بڑی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اولاد سے بھی نہیں نوازا، سالوں سال جب کسی کو اللہ نے نہیں، عبادت ہم کر رہے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تڑپتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، روتے ہیں، کہتے ہیں مولا جو ہے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جس کو اللہ عبادت جو ہے اولاد نہیں دیتا، بڑی عبادت ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہے ہیں، مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں ہو رہے ہیں، سب ہیں، پریشان ہیں، در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہے، بہت پریشان مصیبت میں ہیں، اولاد نہیں ہے۔ تو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب جو ہے ماں باپ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہے، تو ایک 5-6 سال کے بعد وہ ہمت ہار جاتے ہیں، جو بھی اسباب اختیار کیا کرتے تھے بے بس ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اب صرف اللہ پہ توکل کر کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن جو ابتدائی کوششوں میں بہت
پانی کی طرح پیسے بہا دیے یا اولاد کے لیے وہ کر دیے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے اولاد. ہاں تو رب العالمین ہے جو قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے. ہاں جسے کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. واللہ علی کل شیء، ہر چیز پر اسی جو ہے قادر ہے، طاقت ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے. ہاں ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے. تو یہ عطا اللہ کی طرف سے ہے، بندے کی طرف سے نہیں رہتی. تو یہ معاملے بھی جو ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ سوچ اور ہمارے کمزوری ایمان کی یہ ہو چکی ہے کہ اتنی جو ہے ہمارے اندر کمزوریاں، کیا کہیں ہم کہ علماء سے دوری ہے، قرآن حدیث سے دوری ہے، یہ ساری چیزوں سے دوری ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے. مالک کا کرم ہے، وہ اس کا احسان ہے کہ وہ اولاد سے نواز رہا ہے. لیکن یہاں پر بھی جو ہے لوگ ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے ہیں. ہاں تم ایسا ہے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، نعوذ باللہ تم جو ہے وہ ہو گئے، ہمارے لیے بدقسمتی ہو گئی، نعوذ باللہ افلاسی ہو گئے، نعوذ باللہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ و وسلم کو ناراض کرنے والے عقائد ہیں. اللہ وسلم ناراض ہے چیزوں سے کہ کسی کے جو ہے سوچنے سے، کسی کے کچھ کرنے سے، کسی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نہیں کرتا ہے. لڑکے لڑکیاں جو بھی اللہ دے رہا ہے یہ اس کی مرضی اور منشا ہے، اس میں ہمارا دخل نہیں ہے. لیکن یہ چیز کو لے کے آج ہمارے معاشرے میں امت مصطفیٰ آپس میں جو ہے پھوٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں. آپس میں ان کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، اولاد کو لے کر ان کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ 1400 سال سے جو قرآن کریم فرما رہا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میرے بندے میں جسے چاہتا ہوں لڑکی عطا فرماتا ہوں، جسے چاہتا ہوں لڑکی عطا فرماتا ہوں. اس میں اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ مخلوق کا کوئی اس میں رد عمل نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور مومن کا یہ ایمان اور ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے. تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اس طریقے سے رب العالمین نے جو ابراہیم علیہ السلام کو سالوں سال تک اللہ نے آزمائش میں ڈالا، پھر بھی آپ جو ہے اللہ سے دعا کرتے رہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ سے شکایت نہیں، ہر حال میں صبر کرتے رہے. مالک میں اس کا قابل نہیں ہوں، آزمائش کے قابل نہیں ہوں، بس ایسا ہی تو نے ایسا کیوں کیا، ہاں میرے ساتھ ایسا بھی نہیں. یہ جو جملے ہیں یہ بھی ایک مشرکانہ جملے ہیں، عقائد کو، عبادتوں کو جو ہے ختم کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے ایسے الفاظ ہیں. میرے ساتھ ہوا، میچ ہوا، میچ ملا تھا کیا، نعوذ باللہ. ہاں میرے ساتھ اتنا برا ہونا تھا کیا، نعوذ باللہ. تو کچھ کیا برا ہوا ہمارے ساتھ؟ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہاتھ اور پیر سلامت دیے، کمانے کی طاقت عطا فرمائی، ماں باپ دیے، اولاد دیا رب العالمین نے، سب کچھ دیا. اس کے بعد بھی آپ جو ہے نہیں، میں مصیبت میں چھوں، میں پریشانی چھوں، ناشکرے بنے کے الفاظ آئیں. کیا ہے؟ ناشکرہ پناہ ہے، یہ اللہ کی غضب ہے اس کے اوپر. آپ کچھ بھی ہے تو آج کیا چل رہا؟ میرا پریشان ہوں. کیسے ہے آپ؟ دعا کریے تھوڑا. کاروبار تو پورا بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چل رہا ہی نہیں کاروبار، تو پورا آخری ہاتھ ٹرینڈ ہے. ارے بھائی اللہ کی لعنت ہے. دنیا کیسا چل رہی؟ سو بند ہے تو پھر دنیا برابر چل رہی. صبح شام ہر طرف جو ہے حرکت میں برکت ہے، برابر ہر کوئی حرکت میں ہے، سب چل رہا برابر. لیکن پھر کیا جملہ بول رہے ہیں آپ؟ نہیں تھوڑا پریشان ہے. میرے بھائی سب کو معلوم ہے تم پریشان نہیں ہے، کوئی بھی پریشان نہیں ہے، سب کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں برابر. خالی کوئی نئے منگنا بول کے بول رہے ہیں، کوئی کام ملے تاکہ، کوئی کام قرضہ پوچھ لے تاکہ، بول کے وہی پریشانی ہے. قرضہ پوچھنا بھی مصیبت ہے، کئی کو پوچھ رہے ہیں ہم قرضہ. ہاں اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ عنہا کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا جب بھی عبادت فرماتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا مجھے مقروض ہونے سے بچا. میرے آقا کی دعا کیا ہے کہ اللہ مجھے مقروض ہونے سے بچا. سرور انبیاء خاتم النبیین والمرسلین آقا فرماتے ہیں کہ مجھے مقروض ہونے سے بچا.
صحابہ نے پوچھا میرے آقا کیا وجہ ہے میرے آقا کہ آپ ہمیشہ جو ہے مقروض ہونے سے دعا مانگتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ مقروض ہو جاتا ہے تو ایک تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، دوسرا وہ اپنے آپ کو نظروں سے چھپائے چھپائے پھرتا ہے، اور جب بھی بات کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے۔ تو مقروض انسان قرض کیا کرتا ہے؟ انسان کو جھوٹا بنا دیتا ہے، شرمندہ بنا دیتا ہے۔ تو میرے آقا جھوٹ سے، شرمندگی سے بچنے کے لیے، تعلیم امت کے لیے میرے آقا نے امت سے اتنی محبت کی، اتنا آپ امت کو چاہتے تھے کہ میرے مولا میری امت شرمندہ نہ ہو، میری امت رسوا نہ ہو، میری امت مقروض نہ ہو، لہذا آپ دعا فرماتے تھے۔ اور یہ امت کو معلوم ہو جائے کہ میرے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کسی کا محتاج نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے بعد میرے آقا تعلیم امت کے لیے دعا فرماتے ہیں مولا مجھے مقروض ہونے سے بچا۔ تو یہاں پر جو مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو پہلے سے ہی جو ہے آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں، آنے والی ہیں، تو آپ کو پہلے سے تیاری کرنا چاہیے۔ اور دوسرے مسلمان بھائی کو اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنے دل سے یہ خیال نکال دینا کہ ارے ان کو منگنا ہے جا کے، نعوذ باللہ، خطے ہی نہیں۔ یہی مصیبت ہے کہ سامنے والا پھر جھوٹ بولتے رہا، کیا پیسے ہے بولے تو سب کو بول لیتے پھر رہنے ذرا پریشان ہے، 6 مہینے چل رہا وہ چل رہا، ہاں ڈر سے۔ اب کہاں اچھے ہے بولے کہ سیدھا قرضدار آ جاتے، ذرا اچھے بولتے کہ کوئی بھی آ جاتے، ہاں کیونکہ یہ ماحول ہمارا درمیان میں چل رہا، ہم بنا کے بیٹھے ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے مقروض نہ ہو، کوئی بندہ قرض نہ پوچھے، سب جو ہے محنت کریں، کوشش کریں، رزق حلال کمانے کی جو ہے کوشش کریں، اور وہ جستجو لگائیں۔ یہ میرا آقا یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی، ہر اللہ کا بندہ جو ہے خوشحال رہے، اللہ اس کے رسول یہ چاہتے ہیں۔ لیکن بندہ جو ہے آنے والے وقت کی تیاری نہیں کرتا، ہاں جو موجودہ دور ہے اسی کو جو ہے گزار دیتا، آنے والے آفت، مصیبتوں، مصائب و آلام کا جو رد و بدل ہے، جو بچاؤ ہے، نہیں کرتا، نہیں کر کے آخر میں جو ہے مصیبت آنے کے بعد جو ہے قرض مانگ لیتے پھر رہا ہوں، ہاں کیوں بھائی؟ تو یہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ قرض مانگنے کی جو نوبت آئی، کیونکہ ہمارے اخراجات کا مسئلہ جو ہے شرعی اعتبار سے بالکل مختلف رہا۔ اخراجات ہمارے کہاں ہم کریں، کیا اخراجات کر رہے ہیں ہم، ہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو غور کریں، شرعی اعتبار سے غور کریں۔ ایک عالم دین کے پاس جا کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں جو ہے اللہ کا حکم ہے ولا تبذر تبذیرا، ہاں فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے، ہاں فضول خرچی۔ اب اللہ کی راہ میں دینا تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، دینا بہت، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ہاں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرما میرے راہ میں دیو، خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے دیو، یہ فضول خرچی نہیں ہے، ہاں ضرورت مند ضرورت پوری کر رہے ہیں، مظلوموں کی مدد سے کر رہے ہیں، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، ہاں یہ ساری چیزیں ہیں، دینی مدارس کی کفالت کر رہے ہیں، یتیم بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، ہاں جس کا لباس نہیں ہے اس کو لباس دے رہے ہیں آپ، ہاں جو غریب بچے ہیں جن کا جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کا تعلیم ہے، نہ ان کا ذریعہ معاش کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے بہت بڑا کام ہے، جو ہماری امت کا جو زوال کا وقت چل رہا ہے، یہ اگر سب کی بن جائے نا تو سارا زوال ختم ہو جائے ہمارا، اگر سب یہ سوچنے بیٹھے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کو اللہ نے جو ہے بعض الفاظ میں فرمایا کہ یہ ساری جو سوچ ہے ہماری یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے سب کے بارے میں غور کریں، سوچیں، لیکن اپنی ذات کے لیے خرچہ کر رہے ہیں آپ، خالی صرف ذات کے لیے خرچہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ دیا آپ کو تو آپ اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، ہاں اچھے سے اچھا، اب اچھے سے اچھا بولے تو آپ پورے جو ہے لاکھوں روپے خالی کھانے میں، اوڑھنے میں، پینے میں لگا دے رہے ہیں، بولے تو یہ نہیں ہے، یہ ولا تبذر تبذیرا، یہ ہے فضول خرچی نہ، جو گناہ ہے پوچھ اللہ کے پاس، تم اللہ کے راہ میں دیں گے تو تمہارے لیے اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کو اور 70 دیں گا، 700 دیں گا، اس سے بڑھ کے دینے والا ہے رب العالمین۔ لیکن آپ جو ہے میں بس اللہ دے رہا ہوں آپ کو بول کے آپ جو ہے حد سے زیادہ، یعنی جو شرعی حدود ہیں وہ حدود پھلانگتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت دیا آپ کو، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ حد بندی نہیں ہے آپ کے اندر، اعتدال پسندی نہیں ہے آپ کے اندر، بس آپ اس کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ لاکھوں روپے اپنے خالی زیبائش و آرائش میں جو ہے لگا دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے،
بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو ذرہ پسند نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر مصیبت آ جاتی ہے، بندہ جو ہے آفت آ گئی. بعد میں آخر میں کیا ہوتا کہ قرضہ پوچھ لیتے پھرتے ہیں، تو یہ ختم ہو گیا، اب قرضہ پوچھ رہے ہیں. تو میرے آقا نے کیا کیا؟ دعا کی، اللہ مقروض ہونے سے بچا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ بچے؟ تو آپ نے کہا کہ بندہ جب قرضہ لیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. تو لہذا امت مصطفیٰ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ادائے مصطفیٰ اور دعائے مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ مجھے مقروض ہونے سے بچا. تو ہر بندہ یہ دعا کرے کہ مولا مجھے مقروض ہونے سے بچا، قرض دار ہونے سے بچا. جب بندہ اس سے بچے گا تو وہ ایک محنتی انسان بنے گا. ہاں یہ البتہ وہ جو قرضہ لے رہا ہے تو وہ ضرورت کے لیے لے رہا ہے، لیکن عادی اگر ہو گیا وہ قرضہ لینے کے اور سوچ رہا ہے کہ بس لے رہا ہے، وہ بھی قرضہ کیسا لیتے ہو؟ کسی کے باتوں میں آ جاتے. ایسا شخص کے اوپر بھروسہ کرتے جو اس کے پاس معتبر ہے، ایک بہترین ایک انسان ہے ماشاءاللہ، انہیں معتبر ہے، جو ہے اس کے باتوں میں آپ آگے اس کو پورا مکمل بھروسہ ہے، اس کے علم پہ، اس کے جو ہے تجربے پہ، اس کے مشورے پہ. ہاں یہ ساری چیزوں میں اس کو بھروسہ ہے. تو وہ ہوتا کیا کہ جب وہ بھروسہ کرا مکمل تو آخر میں جو ہے ڈوبنے کا ذریعہ وہ شخص بنتا جس پہ آپ بھروسہ کرے، انہیں جا کو ڈبا دیتا. یہ چل رہا آج کے زمانے میں. اب کسی کو قرضے کی عادت نہیں رہتی، آپ جو ہے بھروسہ کرے، خاص آدمی تھے، انہوں اچھے تھے ماشاءاللہ، انہوں بولے کو ڈبا دیا اس کو. اس کے بعد کبھی ملے نہیں، مہینوں سالوں سال مل رہے ہیں، اس کے بعد ڈبا کے نہیں غائب ہو گئے. تو کتنا برا جو ہے. اگر وہ دل میں خوف خدا ہوتا، آقا کے محبت ہوتی، اصل اسلام کیا چیز ہے، تربیت ماں باپ کا اگر ان پہ اثر ہوتا تو انہوں کسی امت مصطفیٰ کو تو جو ہے مقروض بنا کے، شرمندہ بنا کے، ذلیل رسوا بنانے کے بجائے وہ ان کو ذرہ برابر جو ہے تکلیف دینا بھی گوارا نہیں کرتے. اگر ان کے دل میں اگر خوف خدا ہوتا تو وہ کسی کو جو ہے ڈباتے نہیں. لیکن آپ کیا کریں؟ سامنے والے انسان کو دھوکہ دے کے جو ہے اس کو مقروض بنا دے کے خاموش چلے گئے فائدہ اٹھا کے. کون کریں؟ جو خاص تھے، جن کو چاہتے تھے، آپ بھروسہ کرتے تھے، وہی لوگ جو ہے دھوکہ دینے چلے آئے. ہاں تو یہاں یہ آقا کی جو حدیث مبارکہ دعا مصطفیٰ یاد رکھیں کہ مولا مجھے کبھی مقروض مت بنا، کبھی کوئی ایسا کوئی کام ہی نہیں کرنا جس میں ہم کو قرضہ لے کے کام کرنے کی نوبت پڑے. لیکن اس کا جو انجام ہے وہ شرمندہ ہی ہے، وہ رسوا ہے. صحیح کوئی مشورہ نہیں دے رہے، مشورہ دینے والے بھی نہیں. اب خاص ہے، انہوں تعلیم یافتہ ہے، انہوں مجھے ان کے آپ بھروسہ کر رہے ہیں، تو آخر میں انہوں آپ کو ڈبا کے چلے آتے ہیں. ابھی چل رہا ابھی کیسے ہزاروں واقعات ہیں جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، انہوں سے آپ کو ڈبا کے چلے آتے ہیں. تو لین دین کے معاملے میں آپ جو ہے ہمیشہ میرے آقا کی جو دعا ہے وہ دعاؤں کو یاد رکھیں کہ مولا مجھے کسی مقروض مت بنا. آپ خود محنت کریں اور جمع کر کے کوشش کریں، آپ خود آگے بڑھیں. لیکن آپ جو ہے کسی کو دے دے کے بیٹھ کے بولے، ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو بھولے والے ہیں جن پہ بھروسہ کرے انہیں دھوکہ دے کے چلے گا. بھروسہ کرنا ہے غلطی ہو، ارے کیا کر سکتے، زندگی بھروسہ کرے ماشاءاللہ، ہر طریقے سے بھروسہ کرے، اس کے علم کے ذریعے بھروسہ کرے، اخلاق کے ذریعے بھروسہ کرے، اس کی شرافت کے ذریعے بھروسہ کرے، ہاں اس کی صداقت کے ذریعے بھروسہ کرے، اس کے ایکسپیرینس کے ذریعے بھروسہ کرے. ہاں اب انہیں ماشاءاللہ بہت کچھ ہے، خاندان کے ذریعے بھروسہ کرے. انہیں سب سے بڑا دھوکے باز نکلا، سب سے بڑا دھوکے باز. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. جو دکھ رہا وہ ہے سمجھ کے جو ہے بھروسہ کر رہے ہیں. تو پھر افسوس کی بات ہے، ہمیں دعا یہ کرنا چاہیے مولا مجھے کسی کا مقروض مت. بعد میں کیا ہوتا؟ سوائے شرمندے کچھ نہیں ہوتا. اس کا جو ڈبایا آپ اس کو پوچھ بھی نہیں سکتے. اب پوچھے تو انہیں ہزاروں بہانے بناتا. میں بولا تھا کہ آپ کو، ہاں میں دالوج بولا تھا کہ آپ کو. یہ کیا ہے؟ ایک منطق ہے، لاجک ہے. یعنی ذہنی طور پہ تو اس کو مائل کر ڈالا، ذہنی طور پہ اس کو جو ہے مائل کر دیا. بعد میں بول رہے ہیں کہ میں بولا تھا کیا. تو یہ کیا ہے؟ منافقانہ عمل ہے، نفاق ہے. یہ نفاق سمجھے، یہ منافقانہ عمل ہے. ایسے کئی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. ارے آپ اخلاص ہے، وقولوا قولا سدیدا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ وقولوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اور جب بھی کچھ کہو واضح الفاظ میں کھلا اور کھرے الفاظ استعمال کرو. اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نفاق والے الفاظ اللہ پسند نہیں فرماتا.
منافقانہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو تم اللہ کی رضا کے لیے وقولوا قولا سدیدا کے زمرے میں آ جاؤ. تم اللہ کے لیے تو ہے کھرے بات، واضح الفاظ، کھلے الفاظ میں تم جو ہے سامنے والے سے بات کرو، اس کو واضح کرو. اپنے مفاد کے لیے تم جو ہے بہترین میٹھی شیرین گفتگو استعمال کر اپنے مفاد کے لیے، تو اللہ کی لعنت ہے تمہارے ایسے جو شرافت پہ. اللہ کی لعنت ہے تمہارے پہ اگر تم اپنے مفاد کے لیے اگر تم کسی کے سامنے شرافت دکھا رہے تو یہ اللہ کی لعنت ہے. پھر تم فائدہ مند نہیں ہے. تم کب تک تم فائدہ اٹھائیں گے؟ اللہ تمہارے سے ناراض ہے، تم کیا چیز تمہارے فائدہ پہنچے گی؟ تو آقا کی جو حدیث ہے دعائے مصطفیٰ ہے جو موقف اللہ فرمان تھے، آپ شرمندگی سے بچنا ہے ہمارے کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں اس سے بچتے ہوئے جو ہے ہمیں سب کچھ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، عبادت کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنا اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنا. اور اس کے بعد جو ہے جب قربانی کی بات آئی، اب قربانی کا مہینہ جو ہے الحمدللہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اب اس کے اندر پھر سارے مسائل ہیں قربانی کے. اس میں بھی جو ہے کیا ہے؟ ادائے ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے وہ، جو انہی کی جو ہے اداؤں کو اللہ نے پسند کیا. تو امت مصطفیٰ پر اللہ نے اس کو واجب اور فرض کر دیا. اور اس میں صرف اللہ کی رضا ہونا. اور جب بندہ قربانی دیں گا تو اس کا ایک قطرہ خون کا گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اس کے سارے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے. اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے. اب قربانی کے معاملے میں آپ جو ہے انہیں بڑا جانور ہی چھونا ہو، بہترین ہونا، اس کو ایسا ویسا نہیں. اللہ کو وہ پسند نہیں ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. انہیں وہ لہیم تھا، وہ شہیم تھا، انہیں ایسا تھا، پورے گلی میں میرے پاتش تھا، پورے بستی میں میکنیج بڑا تھا، جس کو اللہ کو سروکار نہیں ہے. اسے اس ذرہ برابر بھی اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تمہارے. اگر تم یہ بتا رہے ہیں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تم شرعی اعتبار سے آپ جو ہے جو جانور ہے چھوٹا بس بے عیب ہے، بس بے عیب ہے بس ہے. اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ جو ہے اب لاکھوں روپے خالی جانور کچھ بتانے کا سے لے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. شرعی اعتبار سے عیب نہیں ہے، ختم، بات ختم ہو گئی. یہ چیز ہونا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے کے بھی مسائل دور ہوں گے. نہیں خالی آپ اپنے لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، اپنے حلال کا لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، تو غریب کہاں جانا؟ ہاں، فرمان الہی کہاں جانا؟ ہاں، مستحق کہاں جانا؟ بے بس کہاں جانا؟ ہاں، دینی مدارس کہاں جانا؟ یتیم کہاں جانا؟ بیوہ کہاں جانا؟ اب آپ اکیلے لاکھوں اسپینڈ کر رہے ہیں تو آپ حساب ہی لے جا رہے ہیں. آپ اللہ کے راہ میں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، لاکھوں روپے خرچہ کر کے 500,000 روپے اللہ کے راہ میں دے کے آپ بہت بڑے ہو گئے سمجھ رہے ہیں. ہاں، یہ چل رہا. اللہ کے راہ میں بولے تو 5 لاکھ دیتے اس کو، خود پہ خرچہ کرنے بیٹھے تو 1 لاکھ بھی کم دکھ رہے ہیں. ہاں، یہ سوچ ہماری، ایمان کمزور ہے ہمارا. آقا سے محبت ہے، اللہ سے اگر محبت ہے ہم کو، اگر یہ معاشرے کا درد ہے اگر ہمارے سینے میں، تو ایک دوسرے کا درد ہمارے سینے میں پیدا ہونا، تو معاشرہ بھی بہتر ہو سکتا اور ہمارے سارے مسائل ختم ہو سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایک دوسرے کا جو ہے بھلائی کا سوچنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ فرمائے.